اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس عمل کی بنیاد پر انہیں گوالیار کے قید خانے میں قید بھی ہونا پڑا، لیکن بالآخر جہانگیر کے زمانے میں آ کر کچھ تھوڑی بہت عقل آنا شروع ہوئی اور مغلیہ حکمرانوں کو دین اسلام سے وابستگی کا ایک موقع مل گیا، اور پھر جب عالمگیری دور شروع ہو جاتا ہے تو اس میں تو زیادہ بہتر انداز میں آگے قدم بڑھتا ہے اور مسلمان اپنی عزت اور وقار کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جیسے اللہ کی سنت ہے کہ کبھی بھی خیر ہمیشہ غالب نہیں رہا اور کبھی بھی ہمیشہ شر غالب نہیں رہا، بلکہ خیر و شر کی مسلسل کشمکش یہ چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی قیامت تک۔ پھر دوبارہ سے شرپسندوں نے، دین اسلام کو بگاڑنے والوں نے اور مسلمانوں کی عزت کو خاک میں ملانے والوں نے قدم رکھنے شروع کر دیے۔ انگریز یہاں پر آتے ہیں، لیکن مغلیہ دور ہی میں ایک اور بڑی شخصیت ہمیں جو دکھائی دیتی ہے، اور ان دونوں شخصیات کی انتہائی قربت کہ شیخ احمد سرحدی 11ویں صدی میں اور جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ 12ویں صدی میں آ کر لوگوں کو اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں میں اس کام کو کرتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ان دو بنیادوں پر مسلمانوں کی رہنمائی کی، ایک عقیدے اور شریعت کو بحال کیا، عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص اس کی طرف رہنمائی کی، اور شریعت کے اعتبار سے یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کر کے لوگوں کو قرآن کا فہم عطا کیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے انہیں اس بات پر آمادہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ باقاعدہ حرمین شریفین میں بیٹھ کر انہیں سیکھا، اس کا علم حاصل کیا، اور اس سرزمین پاک و ہند میں اس کی بنیاد رکھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اور پھر شریعت اور طریقت کا ایک خاص انداز انہوں نے اکٹھا کیا، جس میں روحانیت کو بھی آگے بڑھایا، شریعت کی بنیادوں کو پختہ کیا، اور سب سے بڑی بات کہ نظام حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں اس کی اصلاح کی باقاعدہ انہوں نے کوشش کی۔ تو مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پاکستان کے اصل بانیوں میں ان کو شمار کرتا ہوں، اس لیے کہ بناء اسلام وہ صرف چند عبادات کو سکھا دینا نہیں ہے، بلکہ جس میں توحید، رسالت، آخرت، قرآن، سنت، طریقت، شریعت، روحانیت، عبادت، ان سب کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عزت اور وقار کو ایک مملکت کی صورت میں دیکھنا، یہ ان کا مشن تھا، اور اس بات کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ پھر دشمن قوتوں نے انگریزوں کی شکل میں یہاں پر رکھا قدم، اور ہمارے نادان بے وقوف دشمنوں نے، دوستوں نے جو آج کل بھی پائے جاتے ہیں، ان کو ویلکم کیا، ان کے لیے مسندیں بچھائیں، اور انہیں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر اس میں اللہ کے باغیوں نے، منافقوں نے، ملت فروشوں نے اپنے اپنے کام کیے، اور بالآخر انگریزوں کو اس پورے علاقے میں قبضہ کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ کام رک گیا تھا، شمع جلانے کا، دیے جلانے کا کام کبھی نہیں رکا اور نہ کبھی رک سکتا ہے۔ سید احمد شہید نمودار ہوتے ہیں، سید اسماعیل شہید اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اور بر صغیر کے لاکھوں لوگ جس میں مالدار اور عوام شامل ہیں، سب کے سب اپنے مال و دولت کے ساتھ اور اپنی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اس سید زادے کے قافلے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن شہادت کے رتبے میں وہ پہنچتے ہیں۔ ان کو شہادت کا رتبہ پاکستان کی سرزمین میں حاصل ہوتا ہے، بالاکوٹ کی سرزمین میں۔ یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اب وہ نظام حکومت اور وہ ایک اسلامی مملکت کہ جس کے قائم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور ادھر سے جو دشمن طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے انداز میں کام کر رہے تھے۔ کبھی بھکتی تحریک شروع ہوتی ہے جو اسی صدی میں شروع ہوتی ہے، جب پاکستان بن رہا تھا 20ویں صدی اور 19ویں صدی کے درمیان میں۔ یہ بھکتی تحریک جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بالکل عہد اکبری کی اسی تحریک
کا منظر دکھائی دیا کہ جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو اور سکھوں اور عیسائیوں کو اور بدھوں کو اکٹھا کر کے سب کو ایک ملغوبہ بنا دیا جائے اور ایک ایسا مکسچر بنا دیا جائے کہ جس میں کسی کی کوئی پہچان باقی نہ رہے۔ بھکتی تحریک کا مقصد بھی بالکل اسی طرح کا تھا، اور اسی طرح کی تحریک آج کل بھی کسی نہ کسی انداز میں چل رہی ہے، کبھی کلچر کی بنیاد پر اور کبھی موجودہ زمانے میں تصوف کے بیوپاریوں نے، میں ان کو صوفی نہیں کہتا کیونکہ انہیں روحانیت کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، روحانیت کی عطا پتہ کرنے والے اور روحانیت سے رکھنے والے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ بالکل پیور اور خالص روحانیت چاہتے ہیں، اس میں کسی اور کی آمیزش پسند نہیں کرتے، کیونکہ جہاں بھی شیطان کی کوئی بات درمیان میں آ جائے تو رحمان وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہاں شیطان ہی کو رہنا ہے، مجھے تو وہاں رہنا ہے جہاں صرف اور صرف میری محبت اور مجھ سے عقیدت اور مجھ سے وابستگی موجود ہوگی۔ اس لیے ایسا تصوف جس میں آپ کو وہ منظر دکھائی دے کہ اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی ہے اور رام کی عبادت بھی کی جانے کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا چکر دکھایا جا رہا ہے کہ جناب سب اللہ کو مانتے ہیں، یہ ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی ہیں، موجودہ زمانے میں بھی اسی طرح کے انداز چل رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اس وجہ سے آج کل ایک اور بھی مجھے بہت سارے دوستوں نے بتایا اور ایک جگہ پر اس کی جھلک بھی دکھائی دی، یہ جو تصوف کی بنیاد پر دونوں ملکوں کو قریب کرنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی وہی بھکتی تحریک کا ہی ایک منظر ہے، لیکن اہل دانش اور اللہ والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، مسلمان اور ہندو کچھ مقاصد کے لیے اکٹھے بھی کام کرتے رہے۔ جب تحریک آزادی شروع ہوتی ہے اور جنگ آزادی شروع ہوتی ہے، لیکن جب جنگ آزادی کے بعد تحریک خلافت کا ایک سلسلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے تو ہندو بالکل نمایاں ہو کر نکھر کر الگ ہو گئے۔ پتہ چل گیا کہ مسلمان اور ہندو اگر کسی مقصد کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہندو کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کے قریب نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے مفاد اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور جب نہرو نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اسی کو بنیاد بنایا کہ ہم یہاں پر جمہوریت کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں انگریزوں کے جانے کے بعد، تو اس موقع پر محمد علی جناح کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت تک یہ محمد علی جناح صرف محمد علی جناح تھے، قائد اعظم نہیں بنے تھے، لیکن جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ نہرو نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے، کہ اس کا خود بخود نتیجہ ظاہر ہو رہا تھا کہ صرف ہندوؤں کو یہاں پر حکومت کرنے کا اختیار ہے، اس لیے کہ جمہوریت جو مغرب سے آئی ہے اس میں تو صرف اور صرف اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، اور اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس موقع پر جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خصوصی مہربانی کرتے ہوئے اس سرزمین کی طرف بھیجا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص کام ہوتے ہیں، پرورش کہیں اور پائی، ماحول کچھ اور ہے، لیکن ان کے اندر دو بنیادی صفتیں جو دکھائی دیتی ہیں، ان صفتوں کو اگر نسبت تلاش کی جائے تو مجھے فوراً ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یا اعلان نبوت سے پہلے کون سی صفات تھی جو لوگوں کے درمیان میں معروف تھی؟ وہ دو صفتیں تھیں کہ یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، اور محمد علی جناح کے بارے میں لوگ یہاں کے بھی اور باہر کے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سچا آدمی ہے اور امانت دار آدمی ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس بات پر۔ یہ دو بنیادی خصوصیات تھیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت عطا کی کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں، حالانکہ نہ شریعت کا انہیں علم، نہ طریقت میں ان کا کوئی نام، نہ قرآن و حدیث کے بارے میں ان کی معرفت کہ جس کو بنیاد بنا کے علامت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہو، لیکن امانت اور صداقت یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس کی بنیاد پر انہیں قیادت کا یہ شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، یہ اب قائد اعظم کا فرمان ہے، محمد علی جناح کا نہیں ہے، قائد اعظم کا فرمان ہے۔ مسلمان ایک قوم ہیں اور قومیت کی ہر تعریف کے تحت ایک قوم ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک وطن چاہیے، ایک ملک چاہیے، ایک دولت چاہیے، اور یہاں دولت سے مراد مملکت ہے۔ ہم آزاد اور خود مختار حکومت قوم کی حیثیت سے
اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بالکل کہہ دیا کہ ہندوؤں کے ساتھ میں نے چل کے دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ 1940 کی قرارداد اور پھر اس کے بعد 1947 میں اعلان، یہ 14 اگست کا اعلان ان سب کے پیچھے در حقیقت ایک بڑی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے یہ 14 اگست کا دن ہمیں دیکھنے کا موقع میسر آیا۔